پطرس کا مقصد اور خدمت۔ ایک شہر جس کا نام یافا تھا، وہاں جب پطرس نے ایک مردہ عورت کے لیے دعا کی تو خدا نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ پطرس کئی دنوں تک یافا میں ایک ایسے شخص کے گھر ٹھہرا جو کھالیں تیار کرتا تھا۔ پطرس اور اس گھرانے کے لوگ یہودی تھے۔ کیسریا نامی ایک شہر میں ایک فوجی افسر تھا جس کا نام کرنیلیس تھا۔ وہ اور اس کا گھرانہ یہودی نہیں تھے، وہ غیر قوم کے لوگ تھے، لیکن وہ اسی خدا کی عبادت کرتے تھے جس کی عبادت یہودی کرتے ہیں۔ ایک دن ایک فرشتہ کرنیلیس کو ایک رویا میں ظاہر ہوا اور کہا، خدا نے تیری دعائیں سن لی ہیں، کچھ آدمیوں کو یافا بھیج تاکہ وہ پطرس سے ملیں۔ پطرس ایک کھال تیار کرنے والے کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ بس کرنیلیس نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کا انتظار کرتے ہوئے پطرس گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے ایک رویا دیکھی جس میں اس نے ایک بڑی چادر آسمان سے نیچے آتی ہوئی دیکھی۔ اس چادر میں کئی طرح کے ایسے جانور تھے جنہیں یہودی نہیں کھاتے تھے۔ پھر ایک آواز نے پطرس سے کہا، اٹھ ان جانوروں کو ذبح کر اور کھا۔ لیکن پطرس نے جواب دیا، اے خداوند، میں ایسے جانور نہیں کھاتا جنہیں تیری شریعت کے مطابق منع یا ناپاک کہا گیا ہے۔ پھر اس آواز نے کہا، جن چیزوں کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو نے ناپاک یا منع نہ کہہ۔ پطرس نے یہ رویا 3 مرتبہ دیکھی، اس طرح وہ یقین کر گیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ پھر وہ چادر دوبارہ آسمان کی طرف چلی گئی۔ اسی وقت کرنیلیس کے بھیجے ہوئے آدمی پہنچے اور خدا نے پطرس سے کہا، تجھے ان آدمیوں کے ساتھ جانا ہے کیونکہ میں نے ہی انہیں بھیجا ہے۔ اگلے دن پطرس ان آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ کیسریا پہنچے اور کرنیلیس کے گھر پہنچے۔ کرنیلیس کے رشتہ دار اور دوست وہاں موجود تھے اور پطرس کا انتظار کر رہے تھے۔ تم جانتے ہو کہ یہودی شریعت ہم یہودیوں کو غیر یہودیوں کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ میں دوسروں کو ناپاک یا خدا کے نزدیک ناقابل قبول نہ سمجھوں۔ خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ مجھے سب لوگوں کو قبول کرنا چاہیے اور سب کو یسوع کی پیروی کے لیے مدعو سمجھنا چاہیے۔ خدا کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں کی طرح برتاؤ نہیں کرتا، بلکہ خدا ہر قوم کے لوگوں کو قبول کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو صحیح ہے۔ تم نے یسوع کے بارے میں سنا ہے جس نے خدا کی قوت دکھائی۔ برے لوگوں نے یسوع کو قتل کیا، لیکن خدا نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اب خدا ان سب کے گناہوں کو معاف کرے گا جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب پطرس بول رہا تھا، خدا کا روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو پطرس کی باتیں سن رہے تھے۔ سب نے مختلف زبانوں میں خدا کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ وہ یہودی مسیحی جو پطرس کے ساتھ آئے تھے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، خدا نے ان غیر یہودیوں کو وہی روح القدس دیا ہے جو اس نے ہم یہودیوں کو دیا ہے۔ پھر پطرس نے یہودی مسیحیوں کو ہدایت دی کہ وہ ان نئے غیر یہودی یسوع کے پیروکاروں کو بپتسمہ دیں۔ پطرس نے ان نئے مسیحیوں کے ساتھ کچھ دنوں تک رہا۔ جب پطرس یروشلم واپس آیا تو کچھ دوسرے یہودی مسیحیوں نے اسے ڈانٹا
کیونکہ وہ ایک غیر یہودی کے گھر گیا تھا۔ بس پطرس نے انہیں سب کچھ بتایا جو ہوا۔ اس نے انہیں کہا، پطرس نے کہا، میں نے وہی کیا جو خدا نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ پھر خدا نے ان غیر یہودیوں کو وہی روح القدس دیا جو اس نے ہمیں دیا تھا جب ہم نے یسوع پر ایمان رکھا۔ جب انہوں نے تنقید کرنے والے یہودی مسیحیوں نے یہ سنا تو وہ خدا کی تعریف کرنے لگے اور کہا، تو پھر خدا غیر یہودیوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ یروشلم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہیرودیس تھا۔ ہیرودیس نے کچھ مسیحیوں کو قید میں ڈال دیا۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو بھی حکم دیا، جاؤ اور اس رسول یعقوب کو قتل کرو۔ سپاہیوں نے یعقوب کو قتل کر دیا اور مسیحیوں نے اس کے لیے آنسو بہائے۔ ہیرودیس نے دیکھا کہ مسیحیوں کو قتل کرنے سے کچھ یہودی رہنما خوش ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ پطرس کو گرفتار کرو اور قید میں ڈال دو۔ میں پطرس کو عوام کے سامنے سزا دوں گا اور پھر اسے سالانہ عید فصح کے بعد قتل کر دوں گا۔ جب پطرس قید میں تھا اور محافظوں سے گھیرا ہوا تھا، مسیحی کسی کے گھر میں جمع ہوئے اور خدا سے پطرس کی مدد کے لیے دل سے دعا کرنے لگے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے، پطرس سو رہا تھا، زنجیروں سے جکڑا ہوا دو سپاہیوں کے درمیان۔ اچانک ایک فرشتہ قید خانے میں آیا۔ اس نے پطرس کو جگایا اور کہا، جلدی کرو، اپنی جوتی اور چوگا پہنو اور میرے پیچھے چلو۔ پطرس نے سوچا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ فرشتے کے پیچھے چل پڑا۔ وہ قید خانہ کے سپاہیوں کے پاس سے لوہے کے درمیان تک گئے۔ دروازہ بغیر کسی کے چھوئے ہوئے اپنے آپ کھل گیا۔ جب وہ گلی میں چل رہے تھے، فرشتہ اچانک پطرس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر پطرس نے اپنے آپ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ خدا بند نے واقعی مجھے قید سے، ہیرودیس سے اور غضبناک یہودی رہنماؤں سے بچا لیا ہے۔ پطرس اس گھر میں گیا جہاں مسیحی جمع ہو کر اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب پطرس نے باہر کے دروازے پر دستک دی، ایک نوکرانی آئی اور پوچھا، یہاں کون ہے؟ پطرس نے جواب دیا، میں ہوں پطرس۔ لڑکی اتنی خوش ہوئی کہ وہ دروازہ کھولنا بھول گئی۔ وہ گھر میں دوڑی اور پکارتی ہوئی بولی، پطرس باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ گھر کے اندر لوگوں نے جواب دیا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ لڑکی نے اصرار کیا اور کہا، یہ سچ ہے۔ کسی اور نے کہا، شاید یہ کوئی پیغمبر ہے جسے پطرس نے بھیجا۔ پطرس باہر دروازے پر دستک دیتا رہا جب تک کہ کوئی آیا اور دروازہ کھولا۔ جب مسیحیوں نے پطرس کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ پطرس نے ہاتھ ہلا کر خاموش کرنے کے لیے کہا، مجھے بتانے دو کہ خدا نے کیسے ایک فرشتہ بھیجا جو مجھے قید سے باہر لے گیا۔ آخر میں پھر پطرس نے کہا، اب میں چپکے سے کسی اور شہر میں ٹھہرنے جا رہا ہوں۔ اگلی صبح سپاہی جاگے اور دیکھا کہ پطرس غائب ہے۔ ہیرودیس بادشاہ نے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ پطرس کو ڈھونڈو، اور دیگر سپاہیوں کو کہا، جاؤ اور تمام قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر دو۔ بعد میں ہیرودیس نے دیگر شہروں کے لوگوں سے خطاب کیا جو چاہتے تھے کہ بادشاہ ان کے شہروں کی مدد کرے۔ لوگوں نے بلند آواز سے کہا، ہیرودیس ایسے بول رہا تھا جیسے خدا بول رہا ہو۔
اسی وقت کیونکہ ہیرودیس نے وہ تعریف قبول کی جو صرف خدا کے لیے ہے، خدا نے اس کے جسم میں کیڑے پیدا کر دیے اور وہ کچھ ہفتوں تک اور بعد مر گیا۔